السلام علیکم، میں ہوں سندس خان، ضمیر حیدر اور احتشام الحق کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر گرم ہے۔ آج کی سب سے بڑی خبر جو کہ پریڈکٹ بھی کی جا رہی تھی، اینٹیسپیٹڈ بھی تھی، بہت سارے لوگوں نے بہت عرصہ پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ دس از این انیویٹیبل تھنگ دیٹ ول ہیپن، لیکن ریلائی ہم اسی چیز پہ کر رہے تھے کہ ہم نے اگر تو گورنمنٹ کو اسٹرانگ رکھنا ہے، 3 کی منسٹرز ہوتے ہیں، آپ کے انٹیریئر منسٹر، آپ کے فارن منسٹر، آپ کے فائنانس منسٹر، ان میں سے اگر ریزگنیشن آ جائے، وہ بھی ایک ایسے پوائنٹ پہ جہاں پہ معیشت کی حالت پہلے ہی بہت خراب ہے، ہم فائنل سٹیجز پہ ہیں، آئی ایم ایف کے ساتھ نیگوسیشنز پہ بھی، پھر ایف ای ٹی ایف کی ٹیم ابھی آ کر گئی ہے، گرے لسٹ سے بلیک لسٹ میں جانے کا امکان ہے، کہ ساری چیزیں اکانومی پہ ڈیپینڈ کرتی ہیں۔ اور پھر جب آئی ایم ایف نے یہ بھی کہہ دیا کہ ہماری معیشت اتنی خراب ہے کہ اس سے ریجنل جو ہے اپہیول بھی ہو سکتا ہے، ایسے ٹائم پہ ایسا ریزگنیشن آنا، اس کے کیا امپلیکیشنز ہوں گے پولیٹیکل، اکنامک، اور فائنلی جو ایک کانفیڈنس تھا گورنمنٹ میں، کیا وہ شیک ہوگا؟ کیا ہمارے پاس ریزن ہے اب وہ کانفیڈنس شیک کرنے کا؟ احتشام صاحب مجھے بتائے گا کہ اس پوائنٹ پہ ہے کہ یہ ری شفل ہونا ہی ہونا تھا، سو دیٹ مینس دیر واز نو چوائس لیفٹ ٹو اسد عمر کہ وہ جو ہے اکانومی کے ہی منسٹر جو ہے وہ آگے رہتے ہیں، دیر واز فائنانس منسٹر رہتے ہیں، یہ چوائس ان کے پاس تھی نہیں، پر ان کو جو دوسری چوائس دی گئی تھی وہ انہوں نے نہیں لی، اینڈ ہی ریزائنڈ انسٹیڈ۔ ایسے ٹائم پہ آپ کو کیا امپلیکیشنز نظر آ رہے ہیں اس فیصلے کے؟ دیکھیں سندر اور ضمیر، ہم ارسطو اور افلاطون تو ہے نہیں ہے جو ہم اپنے آپ کو کلیم کریں، لیکن ایک چیز جو میرا خیال ہے جو ایک عام آدمی کو بھی سمجھ آتی ہے کہ میجر پولیٹیکل ایشوز جب آپ کو فیس کر رہے ہوں، چیلنج کی صورت میں فیس کر رہے ہوں، تو اس پہ آپ ڈھنگ سے نہیں کھیلیں گے نا۔ اگر آپ اس پہ فائر فائٹنگ بنیادی طور پہ جس طرح کرنی چاہیے نہیں کریں گے نا، تو آپ کے لیے نقصان ہوگا۔ ایگزیکٹلی ان کے ساتھ ہوا۔ احتشام صاحب سوری میں انٹرپٹ کر رہی ہوں، آپ اپنا سوال بھی پوز کر دیجیے گا۔ ہمارے ساتھ خرم دستے ہیں، رہنما مسلم لیگ نون، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت بہت شکریہ سر اپنا قیمتی وقت دینے کا۔ اس وقت جو یہ فیصلہ آیا ہے، جو فائنانس منسٹر نے ریزائن کر دیا ہے، آپ کو اس کے پولیٹیکل امپلیکیشنز کیا لگ رہے ہیں؟ اس کی پولیٹیکل امپلیکیشنز بڑے واضح ہیں کہ پی ٹی آئی حکومت نے بالآخر اپنی جو فکری دیوالیہ پن ہے، جو پاکستان کو معاشی دیوالیہ پن تک لے آیا ہے، اس کا اعتراف کر لیا کہ ان کی جو پالیسیز تھیں وہ غلط تھیں۔ یہ اعتراف ہے کہ ان کی تشخیص بھی غلط تھی، ان کا علاج بھی غلط تھا، ان کی سمت بھی غلط تھی اور حرکت بھی غلط تھی، کہ اتنے میجر اکنامک بلنڈرز ون آفٹر دی ادر کیے ہیں۔ سب سے پہلے آئی ایم ایف کے پاس نہیں گئے جب جانا چاہیے تھا ستمبر 2018 میں، اس کے بعد دو ایسے بلنڈرز کیے نا جی، کہ ایک 30% ڈی ویلیویشن کی، جس کا نتیجہ صرف 0.2 ایکسپورٹس میں رائز کی صورت میں آیا، وہ پالیسی فیل ہوئی۔ جو انہوں نے انٹرسٹ ریٹ بڑھایا 6.5% سے 10.75% تک، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پاکستان کی لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ہے، اس میں اس سال 3% جو ہے وہ کمی آ گئی ہے۔ اس کا مطلب مزدور بے روزگار ہو رہے ہیں، وہ پالیسی فیل ہوئی۔ 2 منی بجٹ لے کر آئے، وہ دونوں منی بجٹ ملک کے بعد آگے رہے۔ ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر کٹ کیا لیکن کرنٹ ایکسپینڈیچر کٹ نہیں کر سکے، اس سے مزید کساد بازاری اور بے روزگاری بڑھ گئی۔ تو ہر لحاظ سے جو سلوشنز تھے وہ ان کے فیل ہوئے، اور اسد عمر صاحب اب چونکہ چلے گئے ہیں، میں یہ کہوں گا کہ کرنٹ میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے ان 8 مہینوں میں کبھی مرغی کی، کٹے کی، بکری کی، چھابڑی کی بات نہیں کی۔ یہ ترا امتیاز جو ہے وزیر اعظم کے پاس ہی رہنے دیا۔ چلے ایک چیز بتائیں انہوں نے کر دیا۔ خرم صاحب، ایک چیز بتائیں، پولیٹیکلی تو ٹھیک ہے، آپ کو اس کا فائدہ بھی ہوگا۔ میرا سوال آپ سے ہے کہ اب تک ایک الزام ان پہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ پہ یہ لگتا ہے کہ انہوں نے سیاسی معاملات پہ زیادہ توجہ رکھی، انہوں نے اکاؤنٹیبلٹی پہ زیادہ زور رکھا اور اپوزیشن کے ساتھ فیصلہ کیا کہ بات نہیں کرنی۔ میرا سوال آپ سے ہے کہ آج آ رہا ہے کہ جی ایک اور وزیر جو ہیں پیٹرولیم کے، ان سے بھی استعفیٰ لے لیا گیا، اور 4 نام جو پہلے آئے تھے لگتا ہے وہ بھی جائیں گے۔ سوال میرا آپ سے کہ آپ کو سیاسی طور پہ اس کا لگتا ہے کہ اب تھوڑی سی توجہ احتساب سے ہٹ کے حکومت اپنے آپ پہ رکھے گی؟ آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں، انہوں نے وہی رکھنا ہے جو اپوزیشن کے خلاف ڈے 1 سے پلان ہے ان کا؟ جی مجھے بڑے دکھ سے کہنا پڑے گا کہ مجھے کوئی امید نہیں ہے، اور میری نا امیدی کی وجہ وزیر اعظم کے وہ فرمودات ہیں جو انہوں نے ابھی چند دن پہلے پنجاب کی کابینہ کو جب خطاب کر رہے تھے لاہور میں، تو انہوں نے کہا، وہاں انہوں نے پنجاب کی کابینہ کو یہ نہیں کہا کہ آپ لوگوں کو دوبارہ مفت دوائیاں دینے کا انتظام کریں، اسکولوں کو بہتر کریں، لا اینڈ آرڈر بہتر کریں۔ وزیر اعظم کا حکم یہ تھا پنجاب کی کابینہ کو کہ پرانی کرپشن تلاش کریں، اس کے اوپر فوکس کریں۔ تو اگر یہی بغض اور عناد رہے گا جو کسی بھی طرح عدالتوں میں کامیاب نہیں ہو رہا، بار بار صفائی کا سامنا ہے، تو اس سے جو ہے نہ معیشت چلے گی، نہ پاکستان کی جو پارلیمانی نظام ہے اس میں کوئی بہتری آئے گی۔ لیکن اب ان کو تو چاہیے تھا کہ آ کے پاکستان کے جو معاشی معاملات تھے ان پر، جب شہباز شریف صاحب نے آفر کی تھی کہ چارٹر آف ڈیموکریسی پر بات کریں، تو آ کر بات کرتے۔
ان کو اور دوسری اپوزیشن جماعتوں نے بھی آفر کی تھی آ کر بات کرتے, ٹیررزم کے ایشوز پر آ کر بات کرتے. لیکن وزیر اعظم کا حال یہ ہے کہ اس شام جب ہندوستان ہمارے اوپر درجنوں میزائل تان کر کھڑا تھا اور یہ خدشہ تھا کہ حملہ ہوگا, اس شام بھی وزیر اعظم نے پارلیمانی کمیٹی کی میٹنگ میں آ کر خود کسی سے ہاتھ ملانا مناسب نہیں سمجھا اور آرمی چیف کو بھیج دیا کہ کہیں ہاتھ نہ ملانا پڑ جائے. اگر اس قسم کے حالات رہیں گے تو مجھے تو امید نہیں ہے کہ بہتری آئے گی, اور اللہ کرے کہ جو وزیر خزانہ نئے آئیں وہ قوم کو کھل کر بتائیں کہ کس قسم کے چیلنجز ہیں, اور پچھلی حکومتوں پر خواہ بخواہ کا جو وزن ڈالتے ہیں, الزام خواہ تو نہیں ہے, ایسے یہ زیادتی ہے, یہ زیادتی ہے خواہ بخواہ, یہ طرح تو آپ دو پارٹیوں کو ہے نا جی. جناب خرم صاحب, یہ تو آپ نے جو کہا کہ وزیر اعظم صاحب نے پنجاب کی کابینہ میں جو کہا کہ ان کی, یہ آپ نے شاید زیادتی کر دی ہے کہ انہوں نے کہا کہ اور کچھ نہ کریں, صرف فوکس یہ رکھیں کہ پچھلی حکومتوں کی بدعنوانیاں جو ہیں ڈھونڈیں. میرے خیال میں انہوں نے ساتھ کہا ہوگا, باقی چیزیں بھی کہی ہیں انہوں نے, اور وہ رپورٹ بھی ہوئی ہیں. پھر دوائیوں کے حوالے سے انہوں نے اسی میں اناؤنس کیا تھا کہ 72 گھنٹے میں جو ہے دوائیوں کی قیمتیں کم کریں, اور وہ آج جو آپ نے دیکھا فارماسیوٹیکل کمپنیز نے اناؤنس کر دیا ہے کہ وہ قیمتیں جو ہے وہ واپس پرانے ریٹس پر لے کے آ رہے ہیں, ادر دین دیٹ جو کہ چیف جسٹس صاحب نے ان کو الاؤ کیا تھا انکریز کا. تو یہ اب خیر ٹھیک ہے, آپ سیاسی آدمی ہیں, آپ بول سکتے ہیں, لیکن ایک بات بتائیں کہ اسد عمر جو پچھلے 8 مہینے, کیا وہ ان کو سمجھ نہیں تھی, یا وہ پالیسیز صحیح لے کے نہیں چلے, یا ان کے ساتھ جو سرکاری ٹیم تھے اس نے تعاون صحیح نہیں کیا, انہوں نے مس گائیڈ کرتے رہے ہیں؟ کیونکہ بیوروکریسی ایک بہت بڑا پارٹ ہوتی ہے کسی بھی منسٹر کو چلانے کے لیے, اور کہا یہ جاتا تھا کہ وہ بیوروکریسی جو ہے وہ گو سلو کے اوپر یقین رکھتی تھی, اور اس کی وجہ سے یہ ساری خرابیاں پیش سامنے آئیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آئندہ آنے والے جو بھی منسٹر ہوں گے, یا آئندہ جو معاملہ چل رہے ہیں, اس میں بیوروکریسی اب تعاون کرنا شروع کرے گی؟ پی ٹی آئی حکومت جو ہے وہ ایک چائنیز کہاوت کے مطابق مچھلی کی طرح ہے, سب سے پہلے اس کا سر گلتا اور سڑتا ہے. یہ اس کے ذمہ دار وزیر اعظم پاکستان ہیں, ان کو یہ ذمہ داری اٹھانی پڑے گی کہ ان کی ای سی سی نے اور پھر فل کابینہ نے 143% گیس کی قیمتوں میں اضافے کو اپروو کیا, بار بار 25 جو بجلی قیمتیں بڑھائیں اس اضافے کو اپروو کیا. انہوں نے جو ہے وہ وزیر اعظم انجان اعظم تو نہیں ہے کہ کہتے نہیں مجھے پتہ ہی نہیں کہ 15 روپے جو ہے وہ ڈالر کی قیمت بڑھ گئی ہے راتوں رات, مجھے تو ٹی وی سے پتہ چلا. تو یہ سارے معاملات, ان کے فیصلے جو ہیں اصل میں اسد عمر علامت ہیں, اصل جو روٹ ہے وہ وزیر اعظم ہاؤس میں ہے. سر ایک بات بتا دیجئے کہ معیشت جس حال میں ملی تھی اس حکومت کو, یہ تو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا کہ وہ بہت اچھے حالات نہیں تھے, اور آلریڈی بہت زیادہ ڈیٹیریوریٹ ہو چکی تھی, تو اس کو سنبھالنا ہی بہت مشکل تھا. اور ایک کریڈٹ جو وزیر اعظم کو دیا جاتا ہے کہ اس وقت جو ہے ڈیفالٹ کرنے سے بچا لیا انہوں نے. آگے جا کے یہ بار بار وہ کہہ بھی چکے ہیں کہ جتنے بھی میں منسٹرز لے کر آؤں گا یا جو کیبنٹ بنے گی وہ پاکستان میں سے ہی لوگ لے کر آنے, کوئی باہر سے تو نہیں لے کر آ سکتے. پھر اگر اسی نظام کو چلنے دیتے, کرٹیسزم بھی جو ہے اسد عمر کی جو پرفارمنس تھی اس کے اوپر آ رہا تھا, تو بھی وہ بات ٹھیک نہ ہوتی. پھر ہم کہتے ہیں کہ کیا وزیر اعظم کو نظر نہیں آتا کہ ان کے منسٹرز پرفارم نہیں کر رہے. اب بدل دیا ہے تو پھر اب اس کو کہا جا رہا ہے کہ یہ تو وکٹ گر گئی اور یہ تو جو ہے پہلا فال ہے اور آگے حکومت چل نہیں رہی. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کا آلٹرنیٹ کیا ہو سکتا تھا؟ جی آلٹرنیٹ یہ تھا کہ مسلم لیگ نون نے جو معیشت کو سنبھالا دیا تھا اس کو اکنالج کرتے. ایک ایشو چیلنج تھا ان کے سامنے جو کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا, اس کے علاوہ معیشت کی صورتحال بہت اچھی ہم چھوڑ کر گئے. اسٹیٹ بینک کی رپورٹ میرے سامنے ہے, میں پڑھ دیتا ہوں. اسٹیٹ بینک نے کہا حقیقی معاشی سرگرمیوں میں مزید تیزی آئی اور مہنگائی چوتھے سال ہدف سے کم رہی, نجی شعبے کے قرضے کی نمو مضبوط رہی, جی ڈی پی کے لحاظ سے سرمایہ کاری بڑھی. حقیقی جی ڈی پی نمود وسیع البنیاد تھی کہ تینوں شعبوں زراعت, صنعت اور خدمات نے نمو کی رفتار کو بڑھانے میں اپنا کردار ادا کیا, اور شعبہ زراعت نمایاں. یہ 2017-18 جو مسلم لیگ کا آخری سال تھا, یہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی اینول رپورٹ ہے جو اس حکومت کے دور میں جاری ہوئی. یہ پہلے 4 سال کی رپورٹ ہے نا خرم صاحب, تو جو آخری سال میں جو ہوا, آخری سال جو 17-18 میں جو زبیر صاحب, میں جو اسٹیٹ بینک کی اینول رپورٹ تھی 2017-18, یہ میں اس کا پہلا صفحہ پڑھ رہا ہوں. ٹھیک جی, تو دیکھیے نا, اصل ایشو یہ ہے کہ اس کو اکنالج کرتے کہ جی یہ چیلنجز ہیں, یہ اچھی بات ہوئی ہے, ہم اس کو لے کر چلیں گے. وزیر اعظم نے جو تباہی کی, اور میں ان کو زیادہ ذمہ دار ٹھہراتا ہوں, وہ ملک جا کر انہوں نے کہا کہ پاکستان کرپٹ ہے, پاکستان میں منی لانڈرنگ ہوتی ہے,
पाकिस्तान पैरालाइज हो चुका है करप्शन की वजह से। जब आप इस तरह की बातें करेंगे और आपके जो पिछले कहे हुए आपके सामने आएंगे कि आप IMF के पास नहीं जा सकते, क्योंकि आपने कहा था कि मैं खुदकुशी कर लूंगा। द पॉइंट इज, जब आपको हुकूमत मिली, उसकी जो जिम्मेदारी थी उसको पूरा करना था ना। ये तो नहीं रिवर्स हुई हैं चीजें। एक मिनट खुरम साहब, ये बताएं कि जो चीजें आप छोड़ के गए थे, जिस तरह आपने बताया स्टेट बैंक की रिपोर्ट, तो उसमें क्या कोई रिवर्स इन्होंने एक्शन लिया कि नहीं ये अच्छा हो रहा था इसको खराब कर दो, जानबूझकर तो क्यों करेंगे? उनको अपनी हुकूमत नहीं चलानी थी? जी नहीं, वो इन्होंने 3 भयानक और फाश गलतियां की। पहली जो थी, जिसमें मैंने कहा IMF नहीं गए। दूसरा, जो मुआशी स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक इन्होंने उससे ज्यादा डिवैल्यूएशन की, 30% डिवैल्यू किया है रुपये को, लेकिन आपने देखा कि सिर्फ अभी जो नंबर्स आए हैं 0.2% राइज है एक्सपोर्ट्स में। इन्होंने जो इंटरेस्ट रेट राइज किया, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग गिर गई, 2 बजट लाए, दोनों खराब हो गए। तो आई थिंक ये जो 3-4 इनके फैसले थे वो इंतहाई तबाह साबित हुए, और उसके साथ जो है वो कॉन्फिडेंस लूज हो गया, अनसर्टेनिटी फैल गई। IMF जा रहे हैं, नहीं जा रहे, रुपया कितना गिरेगा, आज गिरेगा, परसों गिरेगा। तो ये जब हुआ तो तमाम इकोनॉमी में जो इन्वेस्टमेंट थी वो फ्रीज होगी। आखिरी बात कहना चाहता हूं, इनको ये भी ख्याल रखना चाहिए, जब वजीर खारजा जी कहते हैं कि 16 से 20 अप्रैल हिंदुस्तान हमला कर सकता है, तो फिर मुल्क में इन्वेस्टमेंट तो नहीं होगी ना। अच्छा चलें, ये एक चीज़ बताएं, एक नई सिचुएशन अब पैदा होगी, आप भी वजीर रहे हैं, और ये बताइएगा कि अब ये जो कहा जा रहा है कि जी जिस तरीके से उमर साहब को, उमर यूब को बनाने की बात हो रही है कि जी वो फाइनेंस मिनिस्टर होंगे, साथ ये भी बात हो रही है कि एक टेक्निकल एडवाइज़र भी बाहर आएगा। अब टेक्निकली आप क्या देखते हैं? अगर इस वक्त तो फेडरल मिनिस्टर एनर्जी के वो, अब यहाँ के तो स्टेट मिनिस्टर नहीं बन सकते। हमने तो देखा है कि स्टेट मिनिस्टर इकोनॉमी का जो होता है उसके साथ साथ फिर एक एडवाइज़र लगाया जाता है जो असल वज़ीर ख़जाना होता है। तो आप देखते हैं कि ऐसा होगा कि ये स्टेप डाउन करेंगे, असद अपना उमर यूब साहब और स्टेट मिनिस्टर बनेंगे और बाहर से एडवाइज़र आएगा, एक टेक्नोक्रेट? जी मेरे ख्याल में तो यही जो अभी तक खबरें आ रही हैं कि वज़ीर आज़म ने, कहते ना, अपनी झोली की तरफ देखा है, पार्लिमानी पार्टी की तरफ, और वो उन्हें कम से कम मुआशी मामलात में बंजर नजर आई है। तो किसी टेक्नोक्रेट को लेकर आएंगे और जो कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से प्रॉपरली डील कर सके, और ये जो बहरान है इससे हम आगे बढ़ सकें। लेकिन इसमें जो है, मैं फिर कहूंगा कि सिर्फ ये तो बहरान नहीं है ना, $500 बिलियन का टैक्स शॉर्टफॉल भी आ रहा है, और ऑलरेडी IMF ने कहा है कि अगले साल 5 ट्रिलियन का टैक्स इकट्ठा करेंगे, तो तभी ये उनकी शर्त है। तो इनको तो बहुत एक सेवी पूरी टीम चाहिए, नॉट सिर्फ टेक्निकल लोगों की, बल्कि कुछ उसमें बिलाशुबा मुंतखब लोग भी होने चाहिए जो एक ग्रुप बैठ के मैशत को चलाए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक का टाइम क्विकली, अगर आधा, बिल्कुल ब्रेक का टाइम हो गया। खुरम साहब, एक क्विकली बताएं, आपने कहा है कि दिसंबर में IMF में चले जाना चाहिए था इनको, आपने कहा सितंबर में चले जाना चाहिए। तो इसका मतलब है कि आप इकोनॉमी की ऐसी हालत छोड़ के गए थे कि इनको IMF के पास चले जाना चाहिए था फौरी तौर पर? नहीं, इनको स्टेबलाइजेशन की जरूरत थी, नई गवर्नमेंट को स्टेबलाइजेशन की जरूरत पड़ती है। स्टेबलाइजेशन की क्यों जरूरत पड़ी? वजह जी, उसकी वजह यही थी कि पिछले साल जो मैंने कहा, जो वाहिद चैलेंज हम छोड़कर गए थे वो हाई करंट अकाउंट डेफिसिट था। इसमें कोई ये पब्लिश नंबर है, जो स्टेट बैंक की रिपोर्ट जो मैंने अभी पढ़ी है उसके अंदर ये भी लिखा है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप उसी का बैन डालते हुए 8 महीने पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा ट्रेड डेफिसिट, तजारती खसारा आप लोग छोड़ के गए थे, और उसी वजह से आर्टिफिशियली आपने डॉलर को कंट्रोल रखा, नहीं बढ़ने दिया। लेकिन आप ये भी पब्लिश नंबर्स हैं, आखिरी साल में पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स 13% डॉलर टर्म्स से बढ़ी थी। हम ग्रोइंग एक्सपोर्ट छोड़कर गए थे, या 30% डिवैल्यू करने के बावजूद भी सिर्फ 0.2%। गुरु साहब, $24 बिलियन के रिजर्व भी तो आपने मांगे ताकि इस पे हम फर्दर डिस्कशन करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया खुरम दस्तगीर साहब, आप हमारे साथ के टाइम है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक टू शो। एहतशाम साहब, मेरा आपसे सवाल था कि आगे जो इस वक्त IMF के साथ नेगोशिएशंस चल रही हैं, फाइनल स्टेजेस पे हैं, फिर नया बजट भी आ रहा है, फिर ऑलरेडी इकोनॉमी के इतने बुरे हालात हैं, इस टाइम पे ये फैसला जो है कितना वाइज था लेना? लेकिन इससे पहले मैं आपको एक शॉर्ट भी सुनाना चाहूँगी। जो असद उमर इस वक्त जब उन्होंने रिजाइन किया है तो साथ ही वो क्या कह के गए कि इस वक्त मईशत की क्या हालत है, ये हम सुन लेते हैं।
یہ نہیں ہے کہ اس وقت معیشت کے بڑے اچھے حالات ہو گئے. جو نیا وزیر خزانہ آئے گا وہ بھی ایک مشکل معیشت کو سنبھالے گا, اور یہ نہ ان سے کوئی ایکسپیکٹ کرے کہ معجزے ہوں گے اور اگلے 3 مہینے کے اندر جو ہے وہ دودھ اور شہد کی ندیاں بہیں گی. چلیں یہ بھی ایکسیپٹ کر لیا کہ اس وقت معیشت بہت برے حال میں ہے اور کوئی آ کے اس کو سنبھال یا معاوضہ کر کے چینج نہیں کر سکتا ہے. احتشام صاحب پھر یہ فیصلہ ریزگنیشن کا آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں ابھی جس طرح ضمیر بات کر رہے تھے کہ آپ نے چند دن پہلے بیان دیا کہ جی معیشت ICU سے نکل آئی ہے, اسٹیبلائزیشن موڈ میں داخل ہو گیا اور تھنگز آر ٹرننگ فائن. تو آج یہ بیان دینا تو میرا خیال ہے بہت بڑی کنٹرڈکشن اس میں آتی ہے. دیکھیں بنیادی سوال اس وقت یہ ہے کہ جو پولیٹیکلی اور اقتصادی طور پہ جو گورنمنٹ کو نقصان ہو رہا ہے نا, وہ سب سے بڑا وہی ہو رہا ہے کہ 4 بیان آتا ہے کہ جی یہ خبر آتی ہے کہ جی 4 لوگ ریزائن کر رہے ہیں, ریزائن لیا جا رہا ہے. آپ نے اس کو روک دیا اور آپ نے ڈینائی کیا, اور پھر کل تک جو فواد چوہدری صاحب کہہ رہے تھے کہ جی یہی ٹیم جو ہے نا وہ تو چلے گی اگلے بجٹ تک. مطلب لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھی یہ کوئی مذاق ہے کہ ایک انفارمیشن منسٹر جو چیف اسپوکسمین ہوتا ہے گورنمنٹ کا وہ کیا بات کر رہا ہے, اور باقی آپ تردید آپ نے کر دی ساری خبروں کی 4 دن پہلے کہ جی سب کچھ غلط ہو رہا ہے, اور آج یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے. اور پھر میں حیران ہوں, آج آپ نے دیکھا ایک ٹویٹ جس طریقے سے بات ہوئی ڈاکٹر شنی مزاری کے حوالے سے, ان سے آج سوال پوچھا گیا کہ جی وہ انہوں نے ٹویٹ کر کے ریزائن کر دیا. وہ کہتی نہیں ایسے ہی فوٹو شاپ کیا ہوگا کسی نے. اب آپ اتنے اگر بے خبر ہیں تو پھر آپ سسیے بے خبرے تیرا لٹے شہر بمبور, عمران کے ساتھ تو پھر یہی ہوگا. اب سوال اس وقت یہ ہے کہ 8 مہینے ٹھیک ہے, اب بار بار ہم یہ بات کہتے ہیں کہ جی آپ کا شاید کیا درا نہیں ہے, شاید کہ آپ کا نہیں ہے, آپ کو ایک مشکل اکانومی ملی تھی, حالات بڑے خراب تھے, آپ پہ فسکل ڈیفیسٹ. دستگیر صاحب تو کہہ رہے ہیں ہم بڑے اچھے حالات میں چھوڑ کے گئے. دیکھیں ان کی بات ہے وہ تو سیاسی بیان بازی ہے نا, اگر ایسی بات ہے تو لیکن یہ فیکٹس نہیں ہے, یہ گراؤنڈ ریالٹیز نہیں ہے. فیکٹس یہ ہے کہ جب مفتاح اسماعیل صاحب فائنانس منسٹر بنے تھے اور نواز شریف صاحب کے جانے کے بعد ان کی عباسی صاحب کی گورنمنٹ میں, تو اس وقت انہوں نے کہہ دیا تھا کہ جی IMF کے پاس جا رہے ہیں, تیاری ہو چکی تھی. وہ جو جعلی طریقے سے PMLN گورنمنٹ نے $24 بلین کے ریزرو دکھائے تھے, جعلی سے مراد یہ ہے کہ ایکسپورٹ کا پیسہ کم تھا اس میں, اور آپ دیکھ لیں کہ اس میں 8-8.5 بلین جو ہے نا وہ تھے IMF کا پیسہ تھا, ورلڈ بینک کی 4-5 بلین تھے, پھر آپ ایکسپینسو لون آپ نے انٹرنیشنل اداروں سے لیے تھے, ہارڈلی 3-4 بلین جو ہے نا وہ آپ کا پیسہ تھا, باقی $6 بلین $6.5 بلین لوگوں کے تھے جو کمرشل بینک ہیں, جو سینٹرل بینک اپنے اس میں شو کر رہا ہوتا ہے. تو بنیادی طور پہ تو غلطیاں ان کی ہیں. ان کی جہاں سندس بہت بڑی غلطی ہے نا کہ آپ نے 8 مہینے اپنے اوپوننٹ کو ٹارگٹ کیا ہے یہ کہہ کے کہ جی انہوں نے غلط کیا ہے. بھائی پھر اس کے بعد کوئی معاشی روڈ میپ دے دیتے تھے, آپ کوئی ڈائریکشن دے دیتے. آج بھی لوگ سوال کر رہے ہیں کہاں ہیں ڈاکٹر عشرت حسین صاحب جن کی آپ نے ٹاسک فورس بنائی تھی کہ جو سول سروس ریفارم لے کے آئیں گے, کہاں انرجی سیکٹر کی ریفارم جو آنی تھی, کہاں ہے خسرو بختیار صاحب جنہوں نے بڑا کچھ کام کر کے دکھانا تھا ڈیولپمنٹ کے حوالے سے, وہ آج تک انہوں نے ڈپٹی چیئرمین نہیں لگنے دیا. تو پرائم منسٹر کو دیکھنا چاہیے تھا کہ کہاں غلط ہو رہا ہے. اب ہر جگہ جا کے آپ پاسٹ کی گورنمنٹ کو کرٹیسائز کریں اور ساتھ آپ کچھ ڈیلیور نہ کریں تو آپ کی بات لوگ نہیں مانیں گے. آپ کو لگتا ہے جس بیسس پہ انہوں نے ووٹس لیے تھے, جو اس کو بھی آپ سیاسی بیانات ہی کہیں گے کہ ہم آگے معیشت ٹھیک کر دیں گے, کرپشن ختم کر دیں گے. سیاسی بیان اس حد تک تو بڑا اسٹرانگ رہا, جو آج بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم کرپشن ختم کریں گے, منی لانڈرنگ کے حوالے سے ہم نہیں لوگوں کو چھوڑیں گے. لیکن سوال یہ تھا کہ جب آپ کہتے تھے میں غربت ختم کر دوں گا, آئے دن آپ چائنا کی مثال دیتے تھے کہ چائنا نے کس طرح 60 کروڑ لوگوں کو غربت کی سطح سے باہر نکالا, میں اپنے 40 کروڑ لوگوں کو نکالوں گا. معذرت کے ساتھ $1 بھی واپس تو نہیں آیا ابھی تک, جو واپس لے کر آنے تھے پیسے, جو منی لانڈرنگ کرپشن تھی, کوئی پیسہ تو واپس آئے. وہ شہزاد اکبر صاحب سے پوچھے نا $200 بلین جو واپس لے کے آنا تھا وہ کہاں گیا. اس میں سے ایک تو بتائیں نا. یہ بھی سب سے بڑی بات ہے کہ بھئی $10 بلین کی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ امریکہ کا کہتا ہے پاکستان سے منی لانڈرنگ ہوتی ہے, آپ نے ایک دہلے کی بھی روکی آپ نے, ریزلٹنٹلی آپ کے اوپر FATA کا قذاب بنا ہوا ہے, خدا نہ خواستہ وہ اگلے جون میں آپ کو پھر کیا کریں گے ساری. دیکھیں میرا خیال ہے لمحہ فکر, آپ مجھ سے پوچھ رہی ہیں پروگرام سے پہلے ڈپریس کیوں ہیں, مجھے آنیسٹلی نہیں لگتا کہ مجھے کوئی سلور لائننگ, کوئی مجھے نظر نہیں آ رہا کہ ہم کہاں نکلیں گے جا کے. آپ نے سب لوگوں سے لڑائی لڑ لی ہے, سارے راستے آپ نے بند کر دیے, ملک کے اندر لڑائی اپوزیشن کے ساتھ ہے. اب تو احتشام صاحب یہ بھی نہیں سمجھ آتی کہ کس بیان کے اوپر ہم یقین کریں, کون سا بیان جو ہم سنے. کچھ عرصہ پہلے ہی کہا تھا کہ ICU سے بس جو ہے باہر آ گئی ہے حکومت معیشت, اور اب ہم اسٹیبلائز کرنے جا رہے ہیں. کہ آپ کو بیان ذرا سناتے ہیں اور اس کے اوپر جو چیف جسٹس نے کہا تھا وہ بھی آپ کو سناتے ہیں.
ضمیر صاحب مجھے لگتا ہے چیف جسٹس صاحب ہر اس وقت جو پاکستانی ہے اس کی زبان بول رہے ہیں کہ کبھی ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ ویئر ان آئی سی یو، کبھی یہ کہا جاتا ہے ویئر آؤٹ آف آئی سی یو، کبھی یہ کہا جاتا ہے، اور اتنا تسلی بخش وہ بیان تھا جو پہلے اسد عمر صاحب نے دیا تھا، اور اب وہ یہ کہہ رہے ہیں ریزگنیشن والے دن کہ معیشت جو ہے وہ اتنے اچھے حالات نہیں ہے. کس چیز پہ ہم جواب دینے سے پہلے چیئرمین نیب کا بھی ایڈ کر لو، انہوں نے کہا ہے کہ جی پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہ ہوئی تو معاملات خراب ہوں گے. ہم کس چیز پہ ایک تو اکنامک اسٹیبلٹی سمجھ آتی ہے، پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو بائی دیٹ، بیکاز جنہوں نے چوریاں کی ہوئی ہیں نا ان کو تو ان کے ساتھ تو بیٹھ کے بات کرنے کا تک ہی نہیں بنتا ہے شام صاحب. میں تو آئی ایم کنونسڈ کہ اگر آپ کہیں گے نا کہ جی ان لوگوں کے اب حالات اس نہج پہ پہنچ گئے ہیں کہ جی اپوزیشن کے ساتھ ہاتھ ملا لیا جائے، بات کی جائے، بیٹھا جائے، کیوں چوروں کے ساتھ کیوں بیٹھا جائے؟ ہاں ان کی ناکامیاں ہیں تو یہ خود بھگتیں گے، پی ٹی آئی کی جو بھی ناکامیاں وہ خود بھگتے گی. لیکن یہ بات جہاں سے سندر صاحب نے شروع کی نا کہ اسد عمر صاحب صرف 8 تاریخ کو، یہ اسی مہینے کی، کہ کہہ رہے تھے کہ جی اسٹیبلائزیشن آئی سی یو سے نکال کے ہم نے جو ہے وارڈ میں شفٹ کر دی ہے، وہ اسٹیبلائزیشن موڈ میں آ گئی ہے. اور آج آپ جہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں اور نیا پاکستان بن کے رہے گا، وہاں آپ جاتے جاتے پھر ڈپریسنگ بات کر کے جا رہے ہیں کہ جی آپ کوئی امید نہ رکھیے کہ اگلے چند مہینوں میں اکانومی ٹھیک ہو جائے گی. تو یہ تو ان کی لائلٹی نظر آ گئی عمران خان کے ساتھ. میں نے کل بھی کسی کو کہا تھا کہ لائلٹی صرف اتنی ہے کہ جب تک آپ کے پاس کرسی وزارت ہے، بڑے دعوے کرتے تھے کہ میں تو بڑی مزے کی زندگی گزار رہا تھا، مجھے تو عمران خان نے کہا کہ مجھے آپ میں نظر آتا ہے کہ آپ جو ہیں آ کے معاملات سنبھالیں گے. اور اس کے بعد پچھلے 2 سال سے ہم ایز اے شیڈو فائنانس منسٹر ہم سن رہے تھے ان کو کہ جی یہ فائنانس منسٹر ہوں گے. اور آج آپ نے جب آپ کو یہ کہا گیا کہ جی آپ استعفیٰ دے دیں، اور آپ نے استعفیٰ دیتے وقت یہ کہانی سنا دی کہ جی معاملات اتنے استعفیٰ بھی تو نہیں مانگا گیا ضمیر صاحب. ایک چھوٹی سی بریک کا ٹائم ہوا، استعفیٰ نہیں، ان کا ری شفل کی گئی. لیکن آپ اتنا برا منا گئے موصوف کہ ری شفلنگ بھی ان کو قبول نہیں ہوئی، اور جاتے جاتے یہ کہہ گئے کہ جی معاملات کوئی نیا منسٹر آ کے بھی جو ہے وہ دودھ کی نہریں نہیں بہائے گا. چھوٹی سی بریک کا ٹائم ہوا، واپس آئیں گے اور کنٹینیو کریں. ویلکم بیک ٹو شو. جی ضمیر صاحب آپ بات کر رہے تھے کہ جاتے جاتے بھی جو ہے وہ اسد عمر کیا ہمیں جو ہے پکچر دے کر گئے اکانومی کی، اور ان کی لائلٹی کی بات ہو رہی تھی. ہاں میں یہی بات کر رہا تھا نا کہ سندر دیکھیں، جب آپ سمجھتے ہیں اور اپنے ٹویٹ میں بھی یہ کہا ہے کہ جی وہ نیا پاکستان لا کے رہیں گے اور میں ان کے ساتھ کھڑا رہوں گا، تو جاتے جاتے آپ یہ بتا رہے ہیں کہ آئندہ آنے والا جو وزیر خزانہ ہوگا یا اگر ٹیکنوکریٹ بھی آتا ہے تو معاملات اچھے نہیں ہو سکیں گے، کیونکہ یو نو کہ اگر آپ نہیں سنبھال سکے تو اگلا بھی نہیں سنبھال سکے گا. اب یہ جو ہے نا اس پہ ایک کوسچن ہے. میں نے شام صاحب اگر آپ کو یاد ہو اسی ہفتے میرے خیال میں منڈے یا ٹیوزڈے کو میں نے منڈے کو شاید میں نے بتایا تھا کہ نعیم الحق صاحب یہ چند دن پہلے، اب میں اگر آپ کہتے ہیں تو میں آج ان کو ایک اکانومسٹ کے نام بھی بتا دیتا ہوں. ایک کا مجھے تو کنفرم معلوم ہے کہ سلمان شاہ صاحب کو بھی لے کر گئے عمران خان سے ملوایا، اور انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جی آپ اسد عمر کو ہٹائیں. انہوں نے کہا کہ اسد عمر صاحب کی جو اس وقت پالیسیز ہیں وہ یہ ان چیزوں پر بیس کر رہی ہیں، وہ اس ویژن کو لے کے چل رہے ہیں. لیکن آن دی ادر سائیڈ آپ یہ بھی سن لیں کہ انڈیپینڈنٹ اکانومسٹ کیا کہہ رہے ہیں. اور نعیم الحق صاحب نے انہوں نے کہا کہ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ جی آپ ان کو ہٹا دیں، بٹ دا تھنگ از دیٹ کہ جتنا کرٹیسزم حکومت پر آ رہا ہے اس وقت، اس کی بڑی وجہ اس وقت معیشت ہے، اور معیشت کی ڈرائیونگ سیٹ پہ اس وقت اسد عمر بیٹھے ہوئے ہیں. تو یو نیڈ ٹو ری تھنک، ری وزٹ، کہ آپ کو اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرنی چاہیے، یا کم از کم کچھ اور دیکھنا چاہیے. کم از کم ان کی معاونت لے لیں انڈیپینڈنٹ اکانومسٹ کی. میں یہ بتا رہا ہوں کہ منڈے کو ہم نے یہ بات کی تھی کہ حالات اس حد تک چلے گئے ہوئے تھے، اور اسی وجہ پہ شام صاحب کی بہت پرانی باتیں آج مجھے یاد آ رہی ہیں کہ وہ بہت سارے منسٹرز، سر جی کل جو پرسوں جو بات ہوئی ہے کیبنٹ میں، وہ جو استثناء کی سکیم ہے، ایمنیسٹی سکیم میں، اس کے حوالے سے کوئی 10-12 وزراء نے اسد عمر سے پوچھا کہ بھائی یہ تم جو کرنے جا رہے ہو، جو لے کے آ رہے ہو، پہلے تو یہ بتاؤ کہ اس کے ہم نے ڈیفینڈ کیسے کرنا ہے.
Reasons, validation کیا بتانی ہے جی؟ ہاں کہ جی کیوں ہم یہ کر رہے ہیں, ہم خود اس کو کرٹیسائز کرتے رہے ہیں, ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. پھر پہلے 2 دفعہ فیل ہو چکی ہے, پہلے 2 دفعہ فیل ہو چکی ہے. اچھا, بہت زیادہ انہوں نے ٹیکنیکل, کیونکہ اسد عمر صاحب خود جو ہے کرٹیسائز کرتے رہے ہیں پی ایم ایل این گورنمنٹ کی سر جو ایمنیسٹی اسکیم تھی. اب انہوں نے کہا تو اس کے بعد پھر چیزیں جو ہیں وہ بہت زیادہ گھمبیر ہو گئی. کل رات بھی یہ بات ہو رہی تھی. اب دوسری بات, غلام سرور خان صاحب, شام صاحب یاد ہے ہم نے بات کی تھی ایل پی جی سیکٹر میں, مطلب ایک انڈیویجول کمپنی سے ملاقات کرنے کا کیا تک بنتا تھا جب ہم کہتے تھے کہ یہ ایل پی جی کی قیمتیں کم ہونی چاہیے کیونکہ یہ پور مینز فیول ہے, اور گیس کی قیمتیں بہت زیادہ چڑھ گئیں. اور پھر آپ نے جو اس دن بتایا کہ جی وہ پیسے بھی واپس نہیں ہو رہے, اور مزید انکشافات بھی کیے تھے کہ مہنگائی اور بھی ہوگی. بالکل. مجھے احتشام صاحب سوال جس وقت میرے ذہن میں آ رہا ہے, کیونکہ ضمیر صاحب نے کہا کہ ان کی لائلٹی یا ان کو یہ بات بری لگ گئی, انہوں نے ریزائن کر دیا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیوں, اگر انہیں انرجی منسٹر کا کہا جا رہا تھا کہ آپ یہ بن جائیں, انہوں نے وہ کیوں نہیں ایکسیپٹ کیا ہوتا؟ ڈیموشن تھی. دیکھیں یہ پروموشن نہیں تھی. پہلی تو بات یہ ہے, آپ جب ان کو فائنانس منسٹری سے ہٹاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک بہت بڑا کانفیڈنس لوز کرتے ہیں پرائم منسٹر کا اور باقی لوگوں کا. اور پھر آپ دوسری بات ایک میسیج آتے ہیں کہ جی آپ نااہل تھے اس لیے آپ کام نہیں کر سکے, آپ کو ہٹا دیا گیا. اب آپ چلے گئے اپنا انرجی میں, لوگوں نے کہنا ہے کہ جی وہاں بیڑا گرک کر کے آئے تھے, اپوزیشن والوں کو تو موقع ملے گا یہاں پہ بھی کریں گے. چلیں وہ نہ بھی کہیں تو میرا خیال ہے یہ اسد عمر صاحب کے لیے کسی طرح بھی ایکسیپٹیبل نہیں تھا کہ جی آپ یہ چھوڑ دیں. اس کا مطلب ہے کہ جی آپ کو کام دیا گیا تھا آپ نہیں کر سکے. آپ اسٹیبلائزیشن کی بات کر رہے تھے, اکانومی کو ریٹ سے نکال کے آپ نے کسی پٹری پہ ڈالنا تھا, وہ آپ نے نہیں کیا, لیٹ کیا آپ نے پروگرام آئی ایف ایف کا, جس کے بارے میں ہر بندہ کہہ رہا ہے, تو وہ کسی طرح بھی ان کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہو سکتی تھی. دیکھیں اب اصل بات کیا ہے, اصل بات اس وقت ڈسکس کرنے والی ہے کہ جی پرائم منسٹر کو 8-9 مہینے اتنی اسٹرانگ اپوزیشن کا سامنا کرنا پڑا. اور بلاول بھٹو کا میں بیان سن کے بڑا ہنس بھی رہا تھا, جس میں انہوں نے کہا کہ بڑا اچھا فیصلہ کیا گیا اور اب اکانومی ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گی. بھائی کوئی آپ کی پارٹی کا وزیر تو نہیں لگانے جا رہے, آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں؟ اچھا احتشام صاحب ادھر سے ہی سوال بنتا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بھی اور اگر اس وقت بندہ آ جاتا ہے, یہ صرف اسد عمر کو ہی ہم بلیم کریں گے کہ ان کی وجہ سے معیشت کا یہ حال ہو گیا تھا, وہ چلے گئے, کوئی بھی اور آ کے سنبھال سکتا ہے کیا اکانومی کو؟ دیکھیں بات ہے کہ جب آپ کو بڑے چیلنجز ہوں, نواز شریف کی لائل بیوروکریسی بیٹھی ہوئی ہے سر, ابھی تو بات ہے گورنر اسٹیٹ بینک نہیں بیٹھا ہوا نواز شریف کا, ایف بی آر کا چیئرمین بھی اس لحاظ سے چیئرمین بھی. دیکھیں بات بڑی سمپل سی ہے ضمیر, کہ جب لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو پوری اکنامک ٹیم چینج کرنی پڑے گی, اور پھر جب آپ اس کے ساتھ ساتھ لوگ یہ توقع کرتے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب آپ نے اتنے بڑے بڑے دعوے کیے تھے, آپ نے غربت کی سطح سے 40 کروڑ لوگوں کو باہر لے کے آنا تھا, آپ نے نئے ڈیولپمنٹ بجٹ آپ نے لے کے آنا تھا, ریونیو بڑھانا تھا, سارا وقت آپ کہتے تھے میں ریونیو بڑھاؤں گا, یہ اس وقت جو 4 ٹریلین کا ہے میں 8 ٹریلین کا ریونیو کر دوں گا, وہ کسی جگہ بھی آپ کامیاب نہیں ہو سکے. اور پھر سب سے بڑی بات ہے کہ جو سیریس چیلنج تھا ڈیفالٹ کے بعد کہ بھی آپ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آپ کیسے ٹھیک کریں گے, فسکل امبیلنس جو بڑھ رہا تھا ملک کے لیول پہ اور ملک کے باہر لیول پہ, آپ وہ بھی نہیں مینیج کر سکے. اب یہ وہ چیز تھی جس کے بعد ایک فرسٹریشن ہوئی کہ وہ ایمنسٹی اسکیم جس کو آپ نے اپوز کیا, پرائم منسٹر صاحب اٹھتے بیٹھتے کہتے تھے یہ بڑا ظلم ہے ان لوگوں کے ساتھ جو ٹیکس دینے والے ہیں, ٹیکس پیئر ہیں, اب آپ نے وہ آپٹ کیا. اور پھر اس کے بعد پھر جیسے ضمیر بتا رہے ہیں کہ آپ وہاں پہ کابینہ کے لوگوں کو سیٹسفائی نہیں کر سکے. پھر یہ بھی نہیں ہوا کہ 1952 سے یہ 11ویں اسکیم بننے جا رہی ہے کہ بھی ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ کے بعد تو علاوہ کوئی چیز نہیں ہوتی, اس کے بغیر کوئی چیز نہیں ہوتی. آپ جو لوگ نہیں آتے پھر آپ ان کو کہیں کہ جی جو نہیں آ رہے آخری دفعہ ہے, اب ان کے خلاف فائلیں کھلیں گی, ان کے ساتھ ان کے خلاف کیسز ہوں گے, وہ بھی نہیں آپ کر رہے. آپ تھوڑا سا ٹائم لے کے, اور پھر یہ بھی شکایت آ رہی ہے کہ جو پچھلی دفعہ ٹیکس نیٹ میں ٹیکس ایمنسٹی اسکیم جنہوں نے اویل کی تھی, ایف بی آر نے ان کے خلاف کھاتے کھول دیے, وہ رونا شروع ہو گئے کہ جی والنٹریلی ہم آ گئے ہیں, بجائے اس کے کہ آپ ہمیں اس حوالے سے آپ پیسے ہمارے آپ کسی طرح ہمیں آگے لے کر چلتے, جو آپ نے جو امیونٹی اناؤنس کی تھی وہ دیتے, لیکن آپ نے ہم اس نیٹ میں لا کے ہم پھنس گئے, ان کو یہ جو ہے لگا. چھوٹی سی بریک کا ٹائم ہے, بریک کے بعد کون ویلکم بیک ٹو شو. ضمیر صاحب یہ جو جاتے جاتے ایک اور خبر اسد عمر صاحب میں دے گئے ہیں مزید ری شفلنگ کی, یہ سارٹ آپ کو سناتے ہیں, اس پہ بات کریں گے. پھر میرے خیال میں جو میری وزیر اعظم سے بات ہوئی ہے, یا آج رات کو یا کل صبح جو باقی وہ تبدیلیاں کرنا چاہتے ہیں ان کی اناؤنسمنٹ ہو جائے گی. جی ضمیر صاحب, ٹرو ٹو دی ورڈ. شاہ صاحب قسم خدا کی
کہ جاتے جاتے یہ بھی بتا گیا ہے کہ بھائی میں کلہ ہی نہیں ہوں، اور بھی ہیں، تو مجھے اتنا جو ہے نیچے ڈی گریڈ مت کرو تم لوگ کہ جی میں اتنا برا تھا کہ صرف مجھے کیا ہے. باقی بھی تبدیلیاں ہونے جا رہی ہیں جس میں ابھی اطلاعات آنا شروع ہو گئی ہیں سرور صاحب کی، غلام سرور خان صاحب کی، اور باقی لوگ بھی پتہ نہیں کہتے ہیں، کوئی شہریار افریدی کی بھی بات کرتا ہے، کوئی فیصل وارڈا کی بھی بات کرتا ہے، اور پتہ نہیں کس کس کی بات کرتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو ہے یہ ان کو لگی بہت دل پہ ہے شام صاحب، یہ دل پہ بہت زیادہ لگی ہے ان کو، اور مجھے نہیں اور وہ سمجھ ساتھ آ ساتھ رہی جو کہ کہ آپ کو لگتا ہے اس میں کچھ سچائی ہے، واقعی چینجز ہوں گے. ہاں لیکن تو میرا خیال ہے کہ اگر مطلب ایویں تو نہیں پھر وہ آج بھی جو آپ لوگوں نے مطلب اچھا ایک اور چیز، کیونکہ یہ کافی ساری جو ہے خبریں دے کر گئے ہیں اور اس میں سے کوئی بھی مجھے جو ہے بہت ایسے نہیں لگ رہا، کوئی خوشخبری نہیں تھی. ایک اور خبر جو انہوں نے دی ہے کہ اگلا بجٹ جو آئی ایم ایف کے پروگرام کا ہوگا، یہ بھی اگر ہم سوال سنا دیں، یہ سوال میں پوچھنا چاہوں گی. جو اگلا بجٹ آپ کا آئے گا وہ اس آئی ایم ایف کے پروگرام کو ریفلیکٹ کرے گا. اس لیے جو شخص آگے ذمہ داری لے رہا ہے اس پروگرام کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے، آلریڈی لیٹ ہے یہ، اگر اس سے 1 مہینے پہلے ہوتا تو اور بہتر ہوتا، لیکن ابھی بھی جو فیصلہ جب آپ نے کیا تو فوری طور پر اس کو امپلیمنٹ کرنا ضروری ہے. مشکل فیصلہ کیا، مشکل بجٹ ہوگا. احتشام صاحب بہت مشکل بجٹ ہوگا جو اگلا آئے گا، اور اگلا جو بھی مطلب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی بڑا دیر ہو گئی جی ریزگنیشن لینے میں بھی. ایک کنفیشنل سٹیٹمنٹ بھی ہے کہ آلریڈی ایک مہینہ پہلے ہو جاتا تو بہتر ہو جاتا، بہت دیر ہو گئی ہے. زمین دیکھیں اب جس طریقے سے انپریپیئرڈ، ایروگنٹ، اور کیا تھا، جس طریقے سے وارن کر کے وہ جا رہے ہیں تو وہ بڑا واضح طور پہ اپنے آنے والے کے لیے بتا رہے ہیں کہ بھی ٹھیک ہے بچوں، میں کچھ نہیں کر سکا تو آپ بھی کچھ نہیں کر سکو گے. آئی ایم ایف کا پروگرام وہ کہہ رہے ہیں نہیں، یہ آئی ایم ایف کے پروگرام کی عکاسی کرے گا، اس کا کیا مطلب ہے؟ جو ہم نے کہا تھا کہ نرم شرائط ہوگی، لیٹ کریں گے تو نرم شرائط رکھیں ہوگی. کہ آئی ایم ایف کی پولیٹیکل شرائط بھی ہوں گی، چائنا ریلیٹڈ بار بار پوچھ رہے ہیں کون کون سے لون ہے، سی پیک ہے، بہت ساری چیزیں ہیں وہ ہوں گی، ایف اے ٹی اے کا معاملہ ہوگا، منی لانڈرنگ، اور پھر ٹیکس ڈیلے کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. دیکھیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اور یہ شام صاحب یہی کہتے تھے نا کہ ڈیلے ہم نے جان بوجھ کے کیا ہے تاکہ ہم چیزوں کو سٹیبلائز کر لیتے اور آئی ایم ایف کے ساتھ بہتر شرائط پہ چلے جاتے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ابھی تو بڑا وقت لگے گا، نیا آدمی آئے گا، سمجھنے میں کیا ہونا ہے. اس دوران میں پروسیس میں جو نقصان ہونا ہے نا، سب سے بڑا جو سیاسی نقصان آج جو دھچکا لگا ہے ضمیر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو، بڑے آنے والے دنوں میں ایک بہت بڑا ایمونیشن اور انہوں نے ایک اسلحہ جو ہے نا مہیا کر کے دے دیا اپنے اوپوننٹس کو. وہ رو طبلہ بجائیں گے اس ایشو کے اوپر کہ جی ایک مین کھلاڑی گر گیا، اکانومی جو ٹھیک کرنی تھی نہیں ہوئی، اور وہ پروسیس میں جو ان کے کیسز ہیں نا وہ تھوڑی دیر کے لیے ان کو ریسپائٹ ملے گا. وہ خاموش ہو اسٹاک مارکیٹ نے آج بہتر رسپونڈ نہیں، شروع میں گری ہے، بعد میں تھوڑی سی بہتر ہو گئی. لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ آنے والے دن بڑے کڑے ہیں، بڑے سخت ہیں. ہم لفظ نہیں چباتے، ہم نہیں کہتے اسٹیبلائزیشن، کوئی اسٹیبلائزیشن کا نام نہیں ہے. چیزیں ٹھیک نہیں ہو رہی ہیں، آپ کو بڑی محنت کرنی پڑے گی، آپ کو صحیح معنوں بیلٹ ٹائٹننگ کرنی پڑے گی، آسٹیرٹی کی طرف جانا پڑے گا، لوگوں پہ سخت قسم کی فکسیشن لگانی پڑیں گی، مزید فکسیشن ہوگی. احتشام صاحب آپ ایسے کہہ رہے ہیں جیسے ابھی تک کچھ بھی نہیں ہوا اور ابھی تک کوئی مہنگائی نہیں آئی، کوئی ڈیویلیویشن نہیں ہوئی. بات یہ نا، یہ تو چلیں یہ سب کچھ ہوا، اب آگے اگر آپ نے ڈیلیور کرنا ہے تو آپ کو نیچرلی چیئرمین جو ہے نا سی بی آر اس کو بھی چینج کرنا ہوگا، ایف بی آر، پھر آپ کو گورنر اسٹیٹ بینک اس کو بھی تبدیل کرنا ہوگا، پھر اور جہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ کام نہیں ہو سکا. سب سے بڑا مسئلہ حکومت کے پاس پیسہ نہیں ہے. سندر، وہ 4 ٹریلین سے 8 ٹریلین ریونیو حکومت نے کیسے کرنا ہے، جو عمران خان 20 سال سے بات کر رہے تھے، وہاں پہ اب تک فیلئر ہو رہا ہے. 9 مہینے جو ہے نا یہ آئی اوپنر ہے، یہ بڑا کٹھن سفر ہے. پاکستان کی تاریخ کی مشکل ترین حکومت پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے. مجھے آنیسٹلی کوئی نظر نہیں آ رہا کہ آگے کوئی بہتری ہوگی. یہ ایک انٹرنیشنل انوائرمنٹ اگر ہمیں کوئی تھوڑا سا فیور کرے گا تو ہماری لیے چیزیں بہتر ہوں گی، ادروائز ہمارے لیے بہت مشکل ہے. ویسے شام صاحب ایک مزیدار چیز یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ آفٹر 9 months something has to be delivered. So today this has been delivered by the PTI government کہ 9 مہینے کے بعد جو ڈیلیوری ہے وہ ہے کہ اسد عمر صاحب کی جو ہے واپس چلی گئی. لیکن مجھے شام صاحب ایک چیز اور جو بڑی لگ رہی ہے نا کہ ابھی یہ جو انہوں نے بات کی کہ جی 1 مہینہ پہلے ہو جانا چاہیے تھا، تو یہ جو پہلے باتیں یہ ہمیں سناتے رہے کہ آئی ایم ایف کے جو ہم چاہتے تھے پہلے بھی جا سکتے تھے لیکن ہم ڈیلے اس لیے کر رہے تھے کہ ہم پہلے اکانومی کو سٹیبلائز کر لیں تاکہ ہمیں ان کی کڑی شرائط نہ ماننی پڑے. کڑی شرائط تو ساری مانی زمین سبھی مان بھی گئی اور ابھی پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ جی اب مزید بیلٹ ٹائٹننگ ہوگی. ٹیکس لگیں گے، ایک منٹ ہمارے پاس رہتا ہے، اگر آپ مجھے کوئکلی بتائیں. جو انہوں نے کہا کہ بہت ساری اور چینجز بھی کرنے پڑیں گے گورنر اسٹیٹ، آپ نے کہا تھا پہلے کہ یہ سارے لوگ جو ہیں یہ لائل ہیں پچھلی گورنمنٹ کے، یہ کام نہیں کرنے دیتے. کیا اس وجہ سے ان کو چینج کرنا پڑے گا یا یہ واقعی کیپیبل نہیں ہے ڈیلیور کرنے کے؟ اس وقت ہم کہتے رہے، ہم نے گورنر اسٹیٹ بینک کے حوالے سے بھی ہم کہتے رہے، پھر جب یہ چیئرمین ایف بی آر جو لگائے گئے اس وقت بھی ہم نے یہ کہا، اور اس وقت کیا ڈیفنس آیا تھا کہ جی ٹھیک ہے ان کے لائل ہوں گے لیکن ہی از اے ڈوئر.
हाँ, और कि बात capable ये है ना, है, और उसके capability बाद है। अभी हालिया किसी मीटिंग में इमरान खान साहब ने कहा ना कि द बिगेस्ट डिसअपॉइंटमेंट इज एफबीआर के फेडरल ब्यूरो ऑफ रेवेन्यू जो है वो सबसे बंद बड़ी कर disappointment दूंगा, है। मैं नए मैं ले बंद आऊंगा। कर दूंगा, मैं या कोई और सिस्टम ले आऊंगा रेवेन्यू जनरेट करने का। तो बात उस वक्त जब हम चीखते थे, जब बोलते थे कि खुदा के वास्ते यार आप इन टाइम लोगों को हमारा देखें, ज़मीर साहब बिल्कुल तो खत्म हो गया है। आज की न्यूज़ जो है इवन दो यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं और ऐसे लग नहीं रहा कि इस टाइम पे ये फेवरेबल एक चेंज है या रेजिग्नेशन है जो आई है। होपफुली टर्न्स आउट बेटर फॉर द गवर्नमेंट। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह मंडे को, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।